السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں دو قسم کے جملے کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور عام خیال یہی پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں جملے ہم معنی ہیں، انشاء اللہ اور بإذن اللہ، لیکن استعمال کے لحاظ سے ان میں ایک لطیف سا فرق موجود ہے جو قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، یہ جملہ، یہ کلمہ ہم تب ادا کرتے ہیں، جملہ جب بولتے ہیں جب ہم کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں اور شخصی طور پر، ذاتی طور پر انسان اپنے عمل اور ارادے کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے، یعنی اس کام کے اندر اس کے ارادے اور عمل کو دخل حاصل ہو، تو وہاں پہ جملہ انشاء اللہ بولا جاتا ہے۔ جہاں پہ انسان کو کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی کام کے اندر اس کے ارادے کو عمل دخل نہ ہو بلکہ وہ خارجی تدبیر سے وہ کام سر انجام پائے، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں بإذن اللہ۔ اس کی مثال، ان البقرة تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون، یعنی بے شک گائے ہم پر مشتبہ کر دی گئی ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم ہدایت پانے والے میں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ پھر فرمایا سورہ یوسف کے اندر، قالت ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہہ دیجئے کہ داخل ہو جائے مصر کے اندر اگر اللہ نے چاہا تو امن والے بن کر۔ اگر اللہ نے چاہا تو مصر کے اندر کون داخل ہو رہا ہے؟ شخصی طور پر وہ لوگ خود مصر میں داخل ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیت میں ان البقرة تشابہ علینا وہ لوگ خود قربانی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، سورہ کہف کی آیت ہے، کہہ دیجئے کہ آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صابر، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی وہ خود وہ کام کریں گے اگر اللہ کی مرضی کے مطابق صبر سے کام لیں گے۔ ستجدنی ان شاء اللہ صابرین، سورہ صافات کی آیت ہے کہ آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صابروں میں سے، صبر کرنے والوں میں سے، یعنی وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے صبر کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ بإذن اللہ قرآن کریم کے اندر جب استعمال ہوتا ہے، جب اس میں انسان کے ارادے اور عمل کا دخل نہ ہو کسی بھی کام کے اندر، تو تب وہاں پہ بإذن اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہہ دیجیے جو جبرائیل کا دشمن ہے وہی ہے جو نازل کرتا ہے قرآن کو آپ کے دل کے اوپر۔ اللہ کی مرضی ہے نزول قرآن، وحی کا نزول کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور جبریل امین کے ذریعے، خالص اللہ کی تدبیر، اللہ کی مرضی ہے، خارج عن ارادتنا، یعنی ہمارے ارادے سے خارج کی بات ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کتنے گروہ ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں لیکن وہ کثرت پر، بڑی تعداد پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو فتح و نصرت خالص اللہ کی مرضی ہے۔ اگر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو کثرت ہی غالب آتی ہے اقلیت پر، لیکن اگر اللہ چاہے، اللہ کی اذن ہو، اللہ کی منشا ہو، تو قلیل تعداد والے بھی کثرت پر غالب آ جاتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو اللہ کی مرضی سے ان کو پسپا کر دیا، شکست دی۔ تو فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وہ اپنی جادو کے ذریعے سے، جادو ٹونے کے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، یعنی جادو کسی کا نقصان نہیں کر سکتی اگر اللہ کی مرضی نہ ہو اس کے اندر۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ امور، وہ کام ہے جو ہمارے ارادے اور نیت سے بالکل خارج ہے، ہمارا کوئی سروکار، کوئی عمل دخل ان کاموں کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً خارجی تدبیر الہی سے ہی سر انجام پاتے ہیں۔ ایک نقطے کی یہاں پہ وضاحت کر دوں
کہ انشاءاللہ جب بھی ہم یہ کلمہ بولیں اور لکھیں تو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ان حرف شرط ہے، شاء فعل ماضی ہے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو جب بھی ہم اس کو لکھیں گے تو ان الگ سے لکھیں گے، شاء الگ سے لکھیں گے، اللہ الگ سے لکھیں گے، اگر اللہ نے چاہا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کثرت سے لوگ، خاص طور پر اردو زبان کے جاننے والے لوگ بھی انشاءاللہ کو ایک ساتھ جوڑ کے لکھتے ہیں، یعنی الف لکھتے ہیں، نون شین الف جوڑ کے لکھتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس طرح لکھنا قطعیاً حرام ہے، اس لیے کہ انشاء کا مطلب ہوتا ہے انشاء، اگر آپ جوڑ کے لکھیں الف نون شین الف انشاء، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بنانا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سڑک زیر تعمیر ہے، دا روڈ از انڈر کنسٹرکشن، تو عربی میں کہتے ہیں الطریق تحت الانشاء، انشاء الف نون شین الف جوڑ کے لکھتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ بلڈنگ از انڈر کنسٹرکشن، یعنی عمارت زیر تعمیر ہے، البنایۃ تحت الانشاء، زیر تعمیر ہونا، یعنی وہ عمارت بن رہی ہے، اس کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 35 میں بھی ہے انا انشأناہن انشاء، کہ بے شک ہم نے ان کو بنایا، کریٹ کیا، ایک نیو کریشن کے طور پر، ایک جدید کریشن تخلیق کے طور پر ہم نے ان کو بنایا۔ تو انشاء اگر آپ جہاں بھی لکھیں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں ان کو الگ لکھیں، شاء کو الگ لکھیں، یہی طریقہ صحیح ہے۔ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں جس میں آپ یہ کہ اگر اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی نسبت سے یہ کلمات جب بھی آپ بولیں گے تو ان کو الگ لکھیں، شاء کو الگ لکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔